ایک صحابی تھا جن کا نام سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ایک مرتبہ وہ اپنے دوست کے گھر گئے, ابو دردہ کے گھر گئے. ابو دردہ کے گھر گئے تو دیکھا کہ ابو دردہ گھر میں نہیں ہے. ان کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی. ان کی بیوی کا نام, جنہیں وہ لقب کنیت سے فیمس کیا گیا, کنیت سے مشہور کیا گیا, کنیت سے خطاب کیا گیا, ام دردہ. فرآ ام دردہ متبذلۃ, تو انہوں نے ان کی بیوی کو دیکھا. گھر میں مرد نہیں تھا, ان کی بیوی تھی, یعنی دوست کی بیوی تھی, دوست کی پتنی تھی. فرآ ام دردہ متبذلۃ, ان کی بیوی کو دیکھا بال بکھرے ہوئے, سروں میں کبھی تیل نہیں لگائے ہیں, بالوں میں کبھی کنگھیاں نہیں کیے ہوئے. کہا میری بھابھی, میری دوست کی بیوی, کیا اس حالت تمہاری کیسی ہو گئی ہے؟ یہ حالت تمہارے ایسے کیوں ہو گئے کہ تمہارے سروں میں تیل نہیں ہے, تم نے کبھی کنگھیاں نہیں کی ہے, تمہارے بالوں میں کبھی کنگھیاں نہیں دکھ رہی ہے. کیا بات ہے کہ تم زیب و زینت سے نہیں ہو, کیا بات ہے؟ ان کی بیوی نے کہا آئے بھلا, جب سننا چاہتے ہو تو سنو, تمہارا دوست کو مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے, تمہارا دوست کو مجھ سے کوئی مطلب نہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تمہارا دوست دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات کو نماز پڑھتا ہے. جب میں اپنے بستر پہ بلاتی ہوں, جب میں کہتی ہوں کہ میرے پاس آؤ, مجھے آج فلاں کام ہے, تو کہتا میں روزے سے ہوں. دن میں کہتا ہے میں روزے سے ہوں, اور رات کو کیا کہتی ہے, کیا کہتا ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنا ہے. اچھا, اسلام میں کہیں ہے کہ زندگی بھر روزہ رکھو, پوری رات نماز پڑھو؟ اسلام میں نہیں ہے. لیکن اس زمانے میں لوگوں کا جذبہ ہوتا تھا, حالانکہ غلط ہے میرے بھائی. اور عورتیں بھی ایسے ہی کریں گی. اگر آپ پوری زندگی روزہ ہی رکھیں گے اور پوری رات نماز ہی پڑھتے رہیں گے تو آپ اپنے بیوی کا گویا کہ حق ادا نہیں کیا. اس لیے کیا کیا, زیب و زینت سے وہ عورت نہیں رہی, اور کہہ دیا کہ جب میرے شوہر کو مجھ سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے تو میں کس کے لیے زیب و زینت کروں. اچھا, ایسی بات ہے. اس نے تھوڑی دیر انتظار کیا اور بیٹھ گئے. فجاء ابو الدرداء, تو اتنے میں ان کا دوست ان کے گھر آئے. اپنے دوست سے کہا ہے میرے دوست کیا بات ہے؟ کہ پہلے کھانا کھا لی. یہ دونوں نے کھانا کھایا, پھر فجر کی نماز پڑھی. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے دوست کو سمجھایا, او میرے دوست, جس طرح اللہ کا تمہارے اوپر حق ہے, تم نماز ادا کرتے ہو, نماز پڑھتے ہو, جس طرح اللہ کا تمہارا حق ہے تم روزہ رکھتے ہو, اسی طرح تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے. تم اپنی بیوی کا حق ادا کرو, تم اپنے بال بچوں کا حق ادا کرو, تم اپنی اولاد کا حق ادا کرو. وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, تمہاری آنکھ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. وَإِنَّ لِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, تمہارے بدن کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. پتہ کیا چلا, اسلام ہی ہے کہ بیوی کا حق آپ کو بتلاتا ہے. ایسا نہیں کہ زندگی بھر روزہ ہی رکھو, پوری زندگی پوری رات نماز ہی پڑھتے رہو. کچھ لوگ سادھو سنتو ہیں, بیوی کو چھوڑ کر, بچوں کو چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے, پیڑ پودے کے پتے چبا چبا کر اپنی زندگی گزار رہے. یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اگر آپ کی ماں کمزور ہے, آپ کی ماں ضعیف ہے, اسلام آپ کو یہاں تک بتلاتا کہ آپ جہاد کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی ماں کی خدمت کریں. میرے بھائیوں, یہ چیز اسلام ہے. پھر اللہ کے رسول کے پاس یہ معاملہ لے کر گیا. اے اللہ کے رسول, ایسا ایسا معاملہ ہو گیا ہے. ابو دردہ کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی سے نہیں ملتا ہے. ابو دردہ کا کام ہے کہ وہ اپنی بیوی کی خواہش پوری نہیں کرتا ہے, صرف دن میں روزہ رکھتا ہے, پوری رات نماز پڑھتا رہتا ہے, پوری
پوری رات نماز پڑھتا رہتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتا ہے، تو میں نے ان سے کہا اِنَّا لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے اوپر تمہاری آنکھ کا حق ہے۔ یعنی پوری رات آپ جاگ نہیں سکتے ہیں۔ یہ جو جلسہ ہم اور آپ کر رہے ہیں نا، بنگال میں تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے بہار میں پوری رات جلسہ ہوتا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ کے اوپر آپ کی آنکھ کا بھی حق ہے کہ آپ سوئیے، سونا چاہیے، پوری رات جلسہ نہیں۔ اچھا، وَإِنَّ لِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے۔ آپ اگر کمزور ہیں، مہینہ میں آپ 3 دن روزہ رکھیں، 3 دن سے زیادہ نہیں، 1 دن روزہ رکھیں گے تو 10 دن کا ثواب مل جائے گا۔ نفلی روزہ کی بات کر رہا ہوں، پھر ایسا نہ ہونا کہ صبح کہہ دینا کہ صرف مہینہ میں 3 ہی دن روزہ رکھنے کا، رمضان کے مہینے میں نہیں ہے، غیر رمضان کی بات کر رہا ہوں، نفلی روزہ کی بات کر رہا ہوں۔ مہینہ میں 3 دن روزہ تمہیں کفایت کر جائیں گی، 1 دن روزہ رکھو گے تو 10 دن کا ثواب مل جائے گا، اور 2 دن رکھو گے تو 10 دن، اور 10 10 20 3 دن روزہ رکھو گے تو تمہیں 30 دن کا ثواب مل جائے گا۔ اس سے زیادہ اسلام آپ کو یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ نفلی روزہ رکھتے جائیے اور اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کیجیے، اسلام آپ کو یہ نہیں کہتا ہے۔ ہاں ایک بات سنیے، زندگی بھر روزہ رکھتے آپ اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتے ہیں تو آپ کی بیوی بگڑ سکتی ہے، آپ کی بیوی غلط راہ اختیار کر سکتی ہے۔ دیکھا نا، متبذرۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے، آپ پتہ نہیں اردو سمجھ پاتے ہیں یعنی، ورنہ ہم کو بھی بہت دشواری ہو رہی ہے کہ آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ متبذرۃ مطلب بگڑے ہوئے ہیں، سروں میں تیل نہیں، بالوں میں کنگھی، ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا کوئی شوہر نہیں، کوئی اولاد نہیں۔ جب پوچھا گیا کہ تمہارا ایسا حال کیوں ہے، کہا جب میرے شوہر کو مجھ سے کوئی مطلب ہی نہیں تو کس کے لیے میں بن سوار کر کے رہوں، سج سوار کر کے رہوں، کس کے لیے میں زیب و زینت اختیار کروں۔ اچھی بات ہے، عورت کو باقاعدہ یہ میں نصیحت بھی کرتا ہوں، اگر تمہارے شوہر کو تم سے مطلب نہیں تو تم اس کو خوش بھی نہ کرو۔ حالانکہ اسلام میں اتنا ہے کہ عورت کہ مرد اگر باہر واپس سے کام کر کے آئے، عورت زیب و زینت اختیار کر کے رہے اور اپنے چہرے کے مسکان سے ان کو خوش کرتے، اسلام میں ہے۔ لیکن اگر آپ کو اس سے مطلب نہیں تو آپ کو خوش کر کے وہ کیا کریں گے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ سلمان فارسی، آپ نے بالکل سچ کہا کہ اللہ کا حق ادا کرنے کے ساتھ بیوی کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ گھر میں مہمان آ جائے، مہمان کی دیکھ ریکھ بھی کرنا ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ، ایک لڑکی تھی، ان کو ان کا شوہر روز پیٹتا تھا، اتنا مارتا تھا۔ ایک دن شکایت لے کر اللہ کے رسول کے پاس آ گئے،